حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کی تخلیق سے متعلق اس کی 5 چیزوں، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ، اس کے نقوش اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 113۔ حضرت ابن دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، بس آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دلمی بیان کرتے ہیں، پھر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اسی کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو۔ تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا، یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا، یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا، اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا، یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان 2 مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 120۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کی سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں۔ پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔
یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، تو کیا ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 121۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشکات المصابیح